سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ ایک قطرہ ہی سہی کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ اس جہان میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی بھی نہیں تو آپ ہتھیلی پر آنسو رکھ کر جو چاہے خرید لیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے، آمین۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی، جو محبت میں جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دردمندانہ گزارش، کسی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کریں تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ شکریہ۔ کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی، کتابیں سامنے رکھ کر بھی نہ پڑھنے والی، اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری کون سی ہے؟ یہی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی بندے سے اگر 2 دفعہ خوش اخلاقی سے بات کر لیں تو تیسری دفعہ وہ پیسے ادھار مانگ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری حیرت انگیز فتوحات نہ ہوں، لیکن میں آپ کو ان شکستوں سے حیران کر سکتا ہوں جن سے میں زندہ نکلا ہوں۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جس کو ہم بتاتے ہیں کہ تو ہمارے لیے اہم ہے، وہی شخص اپنے رویوں سے یہ بتاتا ہے کہ یہی تو تمہارا وہم ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ جب تم محسوس کرو کہ تم اکیلے ہو تو آسمان کی طرف دیکھ لینا، وہ آسمانوں کا مالک تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور اس کا ساتھ ہونا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ بے شک پتہ ہے دکھ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، احسان کا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہماری دسترس میں ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے لمحہ لمحہ جی رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ پھر زندگی کو میں نے سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی ایک صبر ہے۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی ناراض ہو گیا تو صبر،
کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، اور جو مانگا نہ ملا تو صبر۔ ایک فرشتہ دائیں جانب، ایک بائیں جانب، دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جایا کرتی ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ آپس میں بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے بنا رشتہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کی عزت کے بنا محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کیے بغیر کبھی بھی رشتہ نہیں چل سکتا۔ البتہ گھسیٹا ضرور جا سکتا ہے۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ مجھ سے اکتائے ہوئے لوگوں میں نے اپنا بھی نام دیکھا ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ مخلص لوگ انتظار کرتے ہیں، بغاوت نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اہمیت اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ بے شک اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا، اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ دولت دنیا کی ہر آسائش خرید سکتی ہے، سوائے ذہنی سکون کے جو صرف اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ بے شک ہر اس انسان کا سہارا دینے والا ہاتھ بنو جو روشنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ کل بے وجہ کتاب سے چہرے کو ڈھانپ کر تا دیر تیری یاد میں بیٹھا رہا کوئی۔ عورت خود ایک بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ خود کو سمجھانا سیکھ جائیں گے تو پھر کسی بات کی وجہ سے زیادہ دیر تک دکھ نہیں ہوگا۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ لوگ صرف سیرت کا رونا ہی روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ جب دلوں میں فرق پڑ جائے تو اس بے درد ساتھ میں دلیلیں، منطقیں اور فلسفے بیکار ہوتے ہیں۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔
اسے خبر ہی نہیں ہے عقیدتوں کے چراغ کہاں جلائے کہاں پر بجھائے جاتے ہیں۔ نفع نقصان کی باتیں نہیں جچتی ہم کو، ہم نے کب یار تیرے ساتھ تجارت کی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتھر نہیں بن پاتے، مگر اس کوشش میں ہم ارد گرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ کسی کے واسطے پاؤں کی خاک ہیں ہم لوگ، کسی کے واسطے سارا جہاں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر محبت سبز ہوتی ہے تو تمہارے وجود کو سبزہ زار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، سبزہ جو میری زندگی کی بنیاد ہے، جسے دیکھوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، جس کے سائے میں رہوں تو مسرت و طمانینت کا ایک احساس میری روح تک کو تسکین بخش دیتا ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ انسان جو دوسرے کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے وہ کبھی صاف نہیں ہوتا۔ بانو قدسی آپا فرماتی ہیں، ایک سانولی لڑکی اور خالی جیب والا مرد بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری خواہشیں پوری ہونے کی ضد باندھی جائے، کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو سہل بنایا جا سکتا ہے۔ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ جن سے تعلق ختم کر دیا جائے ان پر غصہ بھی نہیں کرتے۔